بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹھیکیدارز ڈین۔ آج ہم موجود ہیں ٹھیکیدار صاحب کی سائٹ پہ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انعام صاحب، جو کہ ایک بہت زبردست کاریگر ہیں، ووڈ کٹر ہیں، کارپینٹر ہیں اور ان کا ماشاءاللہ بڑا وسیع تجربہ ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں بھی کام کر کے آئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ڈفرینٹ شہروں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے۔ انہیں کی زبانی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کاریگر کس طریقے سے اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور کس طریقے سے ایک نیا ہاؤس بلڈر جو کہ پہلی دفعہ گھر بنا رہا ہے وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے کاریگر کے ساتھ مل کے بنا سکتا ہے۔ سو انعام بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کا کام رکوا کے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے ہماری ریکویسٹ قبول کی اور آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سر 27-28 سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انعام بھائی کہاں کا ملک سے باہر کہاں کا کام کیا آپ نے؟ کام ہم نے افغانستان میں بھی کیا ہے، سعودیہ، قطر، عمان، ابوظہبی، دبئی، کمپنی کی طرف سے ہم آتے جاتے تھے، جو جدھر کام ملتا تھا کمپنی والا بیچتا تھا ادھر ہی۔ ٹھیک ہے۔ سو انعام بھائی مجھے یہ بتائیں کہ باہر آپ نے کام کیا، پاکستان میں بھی تقریباً سارے بڑے شہروں کے اندر آپ نے کام کیا، سو باہر اور یہاں پہ کیا فرق دیکھتے ہیں کارپینٹری میں؟ باہر اور ہمارے ملک کے کام میں فرق بہت زیادہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ادھر جو چیز ہمیں ملتا ہے وہ چیز ادھر نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ ادھر جو MDF ہمیں مل رہا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ادھر جو چیز آتا ہے وہ ایک نمبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک مین چیز یہ ہو گیا۔ دوسری چیز مین جو سب سے کارپینٹر کے لیے ہوتا ہے وہ اوزار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ادھر ہر چیز اویلیبل ہوتا ہے، اوزار جس قسم کا آپ کی ضرورت ہو وہ کمپنی والا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا اوزار کے وسائل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کہ اچھے سے اچھا کام اس سے ہم کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ سو آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس اوزار کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان اور باہر سے جب ہم کمپیریزن کریں۔ سو یہ بھی دیکھنے میں آیا گیا ہے کہ جب ہم کاریگر کو اوزار دیتے ہیں یہاں پہ سو وہ اس کو استعمال کرنا اس کو نہیں چاہتا، وہ پسند نہیں کرتا۔ سر جی اس میں سب سے مین مسئلہ یہ ہے، اوزار ایسا چیز ہے کہ اس کو پہلے چلانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی مثال کے طور پر یہ کٹر ہے، ادھر عام چیز یہ مل رہا ہے، اس پہ ہر کارپینٹر کام کر سکتا ہے، ادھر سے جو چیز ملتا ہے اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کارپینٹروں کو تھوڑا مشکل۔ ٹھیک ہے۔ سو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کارپینٹر جو ہے وہ یا کوئی بھی کاریگر کام کو کسی نئے اوزار سے کرنے کو اس لیے پسند نہیں کرتا یا اس کو اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کو طریقہ نہیں آتا۔ سو ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ہمیں اپنے کاریگر کو سکھانا بھی ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ہمارے سوات کالام کے جتنے کارپینٹر ہیں، اچھے کارپینٹر ہیں، ہاتھوں پہ جو کام وہ کرتے وہ ہم مشین پہ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ادھر آتے ہیں شہروں پہ تو وہ لوگ پھر مشین پہ کام نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک وہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے کبھی اس پہ کام کیا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح۔ اسی وجہ سے مشکلات سامنے تھوڑے بہت آتے جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ سو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک بندہ اگر میں پہلی دفعہ گھر بنا رہا ہوں سو لکڑی کے کام کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجھے کس چیز پہ دھیان دینا چاہیے؟ لکڑی کے کام میں تو سر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتا ہے نا وہ لکڑی ہوتا ہے۔ لکڑی خریدنا اور اس کو دیکھنا، اگر مالک اپنے مرضی سے ایک چیز لائے تو دکان والے تو اپنے برے چیز سے بھی اچھے سے اچھا بنا سکتا ہے۔ مالک کو تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ چیز اچھا ہے کہ برا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ لے کے آتے ہیں اپنے مرضی سے اور ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں بولتا ہے بھائی یہ بہت اچھا لکڑی ہم نے لایا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اتنا خرچہ ہو گیا، اتنے پیسے دیے، ہم لکڑی کو دیکھ کے ہم اس کو بولتے ہیں کہ سر لکڑی تو صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ نے لایا ہے، لیکن اس میں آدھا لکڑی جو ہے وہ خراب ہے، ہمارے کام کا قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ چیز بنوانا ہے ہم تو بنوا لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کل پھر آپ دوبارہ کال کرو گے کہ بھائی صاحب یہ کام جو آپ نے کروائے یہ ابھی ایسا ہو گیا، خراب ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈھنگ ہو گیا نا، اسی وجہ سے پھر ہم مالک کے ساتھ خود ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس کو بولتے ہیں کہ لکڑی بھی اچھا ملے گا اور ریٹ بھی اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
जब दुकान वाले के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले तो इस दौर में कमीशनी लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका अपना तरीक़ाकार होता है, ठीक है, उसको मालिक का पता नहीं चलता है ठीक है। कि उसने उसके साथ वो कैसे, कमीशन जरा के उस पर हमें बताएं कि वो कमीशन कैसे चलता है। मैं एक घर बना रहा हूँ और मैंने लकड़ी खरीदनी है और मैं अपने कारीगर को साथ लेकर गया हूँ, सो वो कैसे कमीशन तय होता है और क्या उसकी किस तरीके से, ज़रा उस पर हमें गाइड करें। उसके तो बहुत तरीक़ेकार होते हैं सर। ठीक है, हमने जितने बंदे देखे उसके तरीके देखे हुए, तो वो सिर्फ हाथ उठा के या पंजा उठाता है या उसके साथ हाथ में उंगली दबा के उसको पता चलता है कि इतना लकड़ी में लेता हूँ, इतनी लकड़ी का उसका इतना कमीशन होता है। अच्छा, ये तरीके भी होते हैं। ये ठीक बहुत है। तरीके होते हैं तो सर। ये आपके ख्याल में मेरा तो अपना अंदाज़ा ये है कि हर कोई तो नहीं करता होगा, तो कितने बस फीसद लोग आपके जहन में इस करते दौर होंगे? में ऐसा है सर जी, ये दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो ये कि एक आदमी आदी होता है कमीशन लेने का, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये कि अगर बात बन गया और रेट कम होता है, बहुत कारीगर ऐसे होते हैं कि वो रेट कम लगवाता है। ठीक है, मालिक ये सोचता है कि ये बंदा तो काम भी अच्छा करते हो, रेट भी उसका बहुत कम है, लेकिन मालिक को ये पता नहीं है कि दूसरी साइड से वो निकालता है। ठीक है, तो अगर तजुर्बेकार मालिक को घर बनवाता है, बेचता है, ख़रीदता है, उसको फिर थोड़ा बहुत मालूम होता है कि हमारे काम में इतना लकड़ी लगता है। में वो होता है ना कि कारीगर मशीन वाले को बोलते हैं कि भाई 200 फुट लकड़ी अलग करो। मालिक को ये पता नहीं होता है कि इसमें 200 फुट लगता है या 100 फुट लगता है। ठीक है, वो बोलता है ये कारीगर है, उसने हिसाब लगाया होगा, ठीक है, इतना ही लगेगा। ठीक है, मालिक को चाय पानी सामने रख के उसको बातों पे लगा देता है, उधर से आधा लकड़ी उठा के वापस रखता है, ठीक है, और जल्दी जो किसी और का लकड़ी वो सामने रख देता है। मालिक को बोलता है सर जी इतना चराई हो गया, इतना बाकी है। ठीक है। तो इसके मतलब अंदर आप इस ये कह रहे हैं तरीके कि से एक तो चुराता कमीशन है। होता है, बिल्कुल। इस काम में चोरी भी होती है, इस चोरी भी काम में होते हैं, बहुत बहुत गलत चोरी गलत। होता है ठीक है, सर। ठीक है। सो ये तो ये कम रेट की वजह से ये कारीगर फिर इस तरह करते हैं कि चलो हमारा जो रेट है वो बराबर रह जाए, ठीक है, कुछ इधर से मिल जाए, रेट कम है उधर से, वो अपना हिसाब लगाया होगा पहले से। ठीक है। सो आपकी अगर मैं बात को समझ पाया हूँ तो मार्केट में होता यह है कि आपको कारीगर सस्ता रेट दे देगा, बिल्कुल, लेकिन आपको मटेरियल की मद में जो है ना वो मटेरियल में पूरा जरूर कर लेगा लाजिम या वो कमीशन में निकाल- पूरा कर लेगा। कर लेगा। सो वो एट द एंड जो है, लेकिन अगर हम रेट ज़्यादा दें तब भी लोग ये करते हैं या तब थोड़ा सा इसका वो कम हो जाता है? सर करते हैं, लेकिन फिर उस तरह नहीं करते, फिर कम हो जाता है। बहुत कम होते हैं। ठीक है। सो यूजुअली मार्केट में कितना कमीशन वाला जो है ये काम 100 में से कितना % लोग आपके ख्याल में हो रहा होगा? मेरे हिसाब से इस दौर में सर जी कम से कम 70-80% लोग कमीशन लेते हैं, कमीशन लेते हैं। कमीशन लेते हैं। ठीक ये 20-25-30% लोग जो है, जो ईमानदार लोग हैं वो कमीशन नहीं लेते हैं। और ये कमीशन मालिक को पता के भी लिया जाता है या नहीं अक्सर? सर, इसको बताने का नुकसान होता है। अगर वो उसको बताए, वो मालिक लाजिम बोले कि भाई तुम्हारे साथ तो हमारा रेट तय हुआ है, ठीक फिर कमीशन किस बात की ले रहे हो। ठीक है, सही है। जी इनाम भाई आप, सर काम भी रुक जाता है ना, ठीक है, बहुत मसाइल बीच में आते हैं। ठीक है। सो इनाम भाई मुझे बताएं कि लकड़ी के काम के अंदर हमने देखा है कि अक्सर आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं। एक तो लकड़ी हो गई ना, अब जिस तरह जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, और ये जो नया जो चीज़ आया है जिसने लकड़ी को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आजकल हमारे माहौल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। सो हमने लकड़ी काटने पे भी पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, जी सर। बाहर से इंपोर्ट पे भी पाबंदी है। सो ये एक आर्टिफिशियल चीज़ें तैयार हो गई हैं। सो इस बारे में आप क्या कहते हैं, इसकी वजह से आपके काम में आसानी आई है, मुश्किल आई है, और किस तरीके से हम फर्दर अपने इन्वायरमेंट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं कि लकड़ी का काम कम हो लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हो? सर जी मेन बात तो ये चीज़ें तो कारपेंटर के लिए अभी बहुत आसान हो गए। ठीक है, सफाई इसमें है नहीं, ये तो कंपनी की तरफ से साफ़ सुथरे शीट आते हैं। ठीक है, और लकड़ी के काम में तो पहले बंदा लगा होता है, जब ये एक हफ्ते में काम होता है वो महीने में पूरा नहीं होता था। ठीक है, उसका सफाई करना, रेगमाल लगाना, और फिर उसके दोबारा फिर सफाई करो, रेगमाल लगाओ, तो बहुत टाइम लगता था। ठीक है, इसमें ये रेगमाल और सफाई रंधे शंधे का कोई ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ इसमें ऐसा है कि कारीगर के लिए सिर्फ ये मुश्किल होता है, जब एक बार ये चीज़ कट गया ये जुड़ता नहीं है। ओके जी इनाम भाई, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने
ہمیں اتنی زبردست باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر کاریگر کام لیتے وقت جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور پھر جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو 19-20 کا فرق ہے اور یہ تو ہوتا ہے. سو یہ والی چیز آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, نہیں ہے؟ اس میں کاریگر کو کیا کرنا چاہیے اور مالک کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے مین بات تو یہ ہے کہ ہمارا جتنا تجربہ ہے اور کام کرتے کرتے بہت مالکوں کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ پڑا ہے اور ٹھیکیداروں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے, لیکن جو بندہ کاریگر ہو یا ٹھیکیدار ہو جو بھی ہو, خواہ مالک کیوں نہ ہو, جب زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کا بھی نہیں. ٹھیک ہے. آج تک ہم نے جتنا کام کیا ہمارا تو یہی تجربہ اس میں ہوگی. ٹھیک ہے. کہ ایک مثال کے طور پر میں کاریگر ہوں اور میں کام کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کام بہت بڑا ہے, اس میں مجھے بہت فائدہ ہے. اگر آپ مجھے کوئی ڈیزائن بتا دے, اگر میں کر بھی نہیں سکتا ہوں تو صرف کام دیکھنے کی وجہ سے جب زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو بولتا ہے سر کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. جب کام پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کہا, کبھی کسی کاریگر کو بلاتا ہے کبھی کسی کاریگر کو بلاتا ہے. ہر کاریگر ایک جیسا کام بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ کام لینے کے لیے لوگ بڑی بڑی باتیں کر بہت دیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں لیکن بعد میں پھر یہ مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں. سو میں اگر گھر پہلی دفعہ بنا رہا ہوں, سو یہ چیز مجھے کس طریقے سے دیکھنی چاہیے کہ جو میرا کاریگر ہے وہ واقعی کاریگر ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کو کہے کہ سر اگر میں آپ کو ایک سیمپل بنا کے دیتا ہوں, سیمپل چیک کرو, اگر آپ کو پسند آیا تو آگے کام میں کر لوں گا. پسند نہ آیا آپ کے حساب سے وہ اچھا نہ ہو, معیاری نہ ہو, ٹھیک ہے, بس جو ایک سیمپل کا نقصان میں نے کیا بس چلو آدھا تمہارا آدھا ہمارا. ٹھیک ہے. صحیح. طریقہ کار یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب کہ مالک کو کام پسند آیا تو اتنا تو مالک کو بھی تجربہ ہوگا کہ اگر اس نے یہ ٹھیک کیا تو آگے کا کام بھی وہ ٹھیک کروا دے گا. ٹھیک ہے. اکثر دیکھنے میں آیا کہ وہ اس میں بڑی محنت کرتے ہیں, آگے کے کام میں پھر ڈنڈی مار لیتے ہیں. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ محنت تو ہوتا ہے ہر کام میں سر جی, یہ نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کا کام شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بیچ میں اس کے علاوہ اور بھی ایسے کام آئیں گے کہ وہ مشکل ہوگا, لیکن کرنا تو پڑتا ہے نا. کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ کہ بھائی ہم ابھی یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے سے جو اچھا سے اچھا کاریگر یار دوست ہم اس کو بلائے گا, لیکن چھوڑے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو انعام بھائی مجھے بتائیں, آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے, آپ نے ملک سے باہر بھی کام کیا ہے. جی سر. سو ہمارے کاریگر کو اس لیول پہ آنے کے لیے ایک تو آپ نے اوزار کی بتائی کہ وہ ہے, اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے کاریگر اڈاپٹ کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے کاریگر بن سکیں اور دنیا میں جا کے کام کر سکیں؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے اخلاقیت ضروری ہے. جب اس کا بندے کا اخلاق اچھا ہو کاریگر کا تو اس سے مالک بھی خوش ہوتا ہے, اور اگر کام اس کا اچھا نہ بھی ہو لیکن اخلاق کی وجہ سے وہ مالک دوسرے کو بھی بولتا ہے کہ بھائی کام اس کا تھوڑا بہت ٹھیک نہیں لیکن اخلاق سے بندہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, کام اسی کے دے دو. ٹھیک ہے. جب کام تم جتنا بھی اچھا کرتے ہو, ٹھیک ہے, جتنا بھی, اپنے علاقے میں آپ سے کوئی بڑا کاریگر نہ ہو اور اخلاق تمہارا ٹھیک نہ ہو تو کوئی بندہ آپ کو نہیں بلائے گا. ٹھیک ہے. وہ تو یہ تو ہو گئی ایک لوکل اس کے اندر پر آئے میں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کاریگر کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے, سو اس کے لیے وہاں پہ کیا چیز سب سے امپورٹنٹ گنی جاتی ہے؟ یا ہمارے آپ 5-7 ملکوں میں کام کر کے آئے ہیں, تو ہمارے ملک میں کیا کمی ہے, ہمارے کاریگر میں کیا کمی ہے کہ وہ اس کو کر لے, کوئی کورس کرے, کوئی پڑھے, کوئی پریکٹس کرے, کیا چیز ایسی سمجھتے ہیں جس کو ہم؟ سر جی سب سے پہلے تو ان کے لیے تو یہ چاہیے جو باہر ملکوں میں جو چیزیں بنتا ہے آج کل موبائل میں نیٹ پہ ہر چیز آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو دیکھ لے, چیک کرے کہ وہ کام ہوتا ہے کس طریقے سے. ٹھیک ہے. جب وہ اس کو دیکھ لے وہ اپنے دماغ میں ڈالے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اگر اس سے کوئی اچھا طریقہ اس کو معلوم ہو تو وہی طریقے سے کر لے. اور دوسری مین چیز ان کی اوزار کی ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس اس جس طرح کام ہے اس طریقے کا جو اوزار اس کے پاس ہو تو انشاءاللہ ہمارا ملک اور بھی آگے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. میرا ایک لاسٹ کوشچن آپ سے ہے, آپ سے باتیں کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت ہم سیکھ رہے ہیں.
لیکن آخر میں جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور اس پورے سیٹ اپ کو آپ نے دیکھا ہے, سو جو ٹھیکیدار صاحب کا پلیٹ فارم ہے اس کو ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں؟ سر جی ہم تو یہ سارا سب کچھ دیکھ لیا, لیکن ٹھیکیدار کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا لیبر دیکھ لے, ٹھیک ہے, جو کاریگر ہو اور معیار میں برابر ہو, ٹھیک ہے, تو کمپنی لازم آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کے ساتھ کاریگر نہ ہو, سارے لیبر ہو, تو کمپنی تو نہیں چاہتا ہے, آگے ٹھیک تو ہے, نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ پہ اسی جگہ پہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, ان کے لیے اچھے کاریگر کی ضرورت پڑتی بالکل ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو بڑے زبردست انعام بھائی نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی کام کو زبردست طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو ایک زبردست ٹیم کی ضرورت ہے اور ایک زبردست کاریگر کی ضرورت ہے. سو اسی جستجو کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں, اور اسی جستجو کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے ٹھیکیدار کو ٹھیکیدار صاحب بنانا ہے. انعام بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے تاکہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں. بہت شکریہ.